بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور بڑا فضل ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن کریم پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس نے کرم فرمایا تو تحفے میں ہمیں اور آپ کو عید الفطر بھی عطا فرمائی۔ عید الفطر کے بعد ماہ شوال کے اندر 6 روزے رکھے جاتے ہیں۔ یہ 6 روزے نفلی روزے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ان روزوں کو 6 شہیدوں کے روزوں کے نام سے مشہور کر دیا گیا ہے۔ ایسا غلط ہے، عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوتی ہے۔ تو روزہ بھی بندہ اللہ کے لیے رکھتا ہے اور اللہ ہی اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ لہذا یہ 6 روزے جو رکھے جاتے ہیں یہ نفلی روزے ہیں۔ جس طریقے سے آپ فرضوں کے بعد، واجبات کے بعد سنتیں ادا کرتے ہو، نفل پڑھتے ہو، اسی طریقے سے رمضان کے 1 مہینے کے روزے جو تم پر فرض کیے گئے تھے، تم نے فرض ادا کر لیا، اور اس فرض کے اندر اللہ نہ کرے کوئی کمی رہ جائے، اس لیے تم نے صدقہ فطر ادا کر دیا۔ اب صدقہ فطر ادا کرنے کے بعد اب تمہیں یہ حکم دیا گیا کہ اللہ اگر تمہیں توفیق عطا فرمائے تو یہ 6 روزے رکھ لیا کرو، اور یہ 6 روزے چاہو تو لگاتار بھی رکھ سکتے ہو۔ پورے مہینے کے اندر یہ 6 روزے کبھی بھی مکمل کیے جا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس لگاتار ہی رکھو گے، اس کے علاوہ نہیں رکھ سکتے۔ لیکن اللہ رب العزت جو ہمارا اور آپ کا معبود ہے، پالنہار ہے، جس کی ہم اور آپ عبادت کر رہے ہیں، کرتے ہیں، ان عبادتوں کے اندر سے ریاکاری کو نکال دو، دکھاوے کو نکال دو۔ جو کام بھی کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اگر کام تھوڑا ہو، نیک نیتی کے ساتھ ہو، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہو، تو اللہ رب العزت کو تھوڑے عمل کو قبول فرما کر اس کے اوپر بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کام بہت زیادہ کیا لیکن نیت صحیح نہیں رہی تو اللہ رب العزت کو ایسے اعمال تمہارے پسند نہیں ہے، وہ عبادتوں کو تمہارے منہ پر مار دے گا۔ اللہ کے یہاں دل دیکھے جاتے ہیں، انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوى۔ انسان کے سارے اعمالوں کا دار و مدار انسان کی نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جیسی تم نیت کرتے ہو، پروردگار عالم تمہیں ویسا ہی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ لہذا اس بات کا خیال رکھو، صدقات و خیرات کیے ہیں وہ تم نے اپنے لیے کیے ہیں، کسی پر احسان نہیں کیا ہے۔ حکم یہ دیا گیا کہ اگر سیدھے ہاتھ دے دو تو الٹے ہاتھ کو خبر ہو
نماز ہو، یہ وہ عبادتیں ہیں جو خاموشی کے ساتھ تنہائی میں کی جاتی ہے۔ یہ ان عبادتوں کے اندر دکھاوا ہرگز نہیں ہے، لیکن فردوں کے اندر یہ حکم دیا گیا کہ اول اعلان کیے جائیں گے، فردوں کے علاوہ جو بھی عبادت کرو گے وہ خاموشی کے ساتھ تنہائی کے اندر کرو گے، اللہ رب العزت تمہارے اوپر نظر کرم فرمانے والا ہے، وہ تمہاری عبادتوں کو قبول فرمانے والا ہے، وہ ہمارا اور آپ کا پالنہار ہے، معبود حقیقی ہے۔ انشاءاللہ وہ تمہاری عبادتوں کو بھی قبول فرمائے گا، تمہاری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ اور دعا عبادت کا موقع ہے، دعا عبادت کا موقع ہے۔ جو دعائیں تم کرتے ہو ان دعاؤں کے اندر گھبرایا مت کیا کرو، پریشان مت ہوا کرو۔ یہ شیطان ہے جو تمہارے نفس پر حملہ کرتا ہے، تمہیں دھوکہ دیتا ہے کہ پتہ نہیں عبادتیں قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، ہمارا پردہ گناہ قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، ہم اتنی دعائیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں۔ تمہاری عبادتیں بھی اللہ قبول فرما رہا ہے، تمہارا پردہ گناہ بھی قبول فرما رہا ہے، تمہاری دعائیں بھی بارگاہ خداوندی کے اندر قبول ہو رہی ہیں۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے جو تمہارے نفس پر حملہ کرتا ہے۔ تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، عبادتوں کے اندر شامل ہو، دعاؤں کے اندر شامل ہو۔ کیا معلوم کون مقبول بندہ ہے، جہاں اللہ اس کی آمین کو قبول فرمائے تو ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے ہمارے آمین کو بھی قبول فرمائے۔ وہ نقطۂ نماز ہے، کب کون سا عمل قبول فرما لے، کون سا سجدہ قبول فرما لے، کس وقت کی دعا قبول فرما لے۔ عبادتیں کرتے رہو، دعائیں کرتے رہو، اور مومن کا سب سے بڑا ہتھیار اس کی دعا ہے، سب سے بڑا اس کا ہتھیار دعا ہے۔ ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے سوائے دعا کے۔ جب بندے مومن بندے مل کر دعائیں کرتے ہیں اور تم آمین کہتے ہو، تمہارے آمین کے ساتھ اللہ رب العزت کے فرشتے بھی آمین کہتے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر تمہاری آمین قبول ہو گئی تو جب یہاں سے جاؤ گے تو بخشے بخشائے اپنے گھروں کو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کو قبول فرما دے، ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہمارے پڑھنے سننے کو قبول فرمائے، اور پروردگار عالم اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے پیارے رسول علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ سے رضا طلب کیا کرو، اے اللہ تو اپنی رضا عطا فرما دے، رضائے جناب محمد مصطفیٰ عطا فرما، اور ہم سب کے عبادات کو، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بتوسل جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ وفقنی اللہ وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم حسبنا الله ونعم الوكيل أنت نعم المولى أنت نعم النصير۔